یہ جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر کا ایک حصہ تھا، سب سے زیادہ اس میں علماء کی قربانیاں ہیں۔ انگریزوں کے خلاف علماء سب سے زیادہ شہید ہوئے، اور آپ جیسے لوگ تو انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے، انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، اور اب آپ لوگ علماء پر بھونکنا شروع کر رہے ہیں۔ اپنی اوقات تو دیکھیں، اپنی اوقات دیکھ کر بات کیا کریں کہ علماء کے لیے آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اتنے لچر لوگ ہیں کہ ان کو یہ عام بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو کام جس کا ہے اس نے کرنا ہے۔ عوام کو ایک راستہ چاہیے تھا، ایک رہنمائی چاہیے تھی، علماء نے وہ راستہ دے دیا، علماء نے وہ رہنمائی کر دی اور فتویٰ دے دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فرنٹ لائن میں ہو، لیکن الحمدللہ علماء پھر بھی دریغ نہیں کریں گے۔ راستے کھولے جائیں تو انشاءاللہ علماء آپ کو پہلی صف میں ملیں گے۔ رحمت اللہ۔ محترم ناظرین، چند روز پہلے تمام مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے مل کر ایک متفقہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسلام اور اس کی حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں۔ ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ جے یو آئی سربراہ نے بھی تائید کر دی۔ اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کیا رد عمل تھا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فؤاد چودھری نے اس پر کیا ٹویٹ کیا۔ آپ نے فؤاد چودھری کا ٹویٹ ملاحظہ فرمایا۔ اب ذرا پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی بھی بات سن لیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور دوسرے بہت سارے قابل احترام جو علماء ہیں، انہوں نے بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو ظاہر احترام کی جگہ پہ ہیں، لیکن انہوں نے اچانک ایک فتویٰ داغ دیا ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے اس حساب سے جو وہاں ظلم ہوا ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا ہے۔ اب ہم بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ یہ ہمارے مفتی صاحبان کو ایک دم کیوں ہو گیا، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحبان، ہم نے پھر چیک کیا کہ بیمار شمار تو نہیں تھے، کہیں باہر تو نہیں تھے، ملک میں ہی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تو بڑی بمباری ہوئی، بلکہ کافی بمباری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 50,000 سے زائد جو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ بچے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر شہید ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ پورے کا پورے شہر جو ہے صفاقتی سے مٹ گئے، 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے ہجرت کی۔ یہ اس وقت سارے ہمارے علماء کرام سوئے رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، کسی ان کے مدرسے نے احتجاج نہیں کیا۔ ہمارے سب قابل احترام ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھا ہے تو ہمیں بتائیں، کوئی فوٹیج دکھائیں، کوئی بات کریں، ہم ضرور اسے رپورٹ کریں گے۔ جب سب کچھ تباہ ہو گیا ہے تو اچانک جہاد کے فتوے یاد آ گئے، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب چودھری نظام الدین صاحب کو ان فتووں کی ضرورت۔ جی محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ علماء نے جب فتویٰ دیا تو اس پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کیا رد عمل تھا۔ اب ذرا شیر افضل مروت کی گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ یہ بھی پی ٹی آئی کا بڑا رہنما کہلاتا ہے۔ اب آپ نے ان 3 رہنماؤں کی گفتگو سنی کہ علماء نے جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا اس کے خلاف انہوں نے کس طرح ہرزہ سرائی کی۔ اب آپ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو قومی اسمبلی میں ملاحظہ فرمائیں کہ فلسطین کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے اور اسرائیل کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت الف سے یا تک ان کا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا موقف ہے اور اسرائیل کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ مختلف ممالک میں غیر مسلم بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔
اور یہودیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت، ان کا موقف آپ نے سن لیا کہ فلسطین کے حق میں یہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فلسطین کے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا جہاد کے لیے، اس کے بارے میں بھی ان کا موقف کیا تھا وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو شہباز گل صاحب اور فؤاد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے وہ علماء خود جائیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ کے شہر، آپ کے گھر تک عمار خان یاسر پہنچا ہے، ہزاروں پاسپورٹ لے کر۔ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ علماء مجھے اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں، میں ان کو ویزا لگوا کر دیتا ہوں، اور آپ ویزا لگوا بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ یہودیوں کی طرف سے بھیجے گئے ان کے ایک ایجنٹ ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اور آپ ویزا لگوا کے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ بات بھی پوری نہیں کی۔ عمار خان یاسر آپ کے گھر تک پہنچا ہزاروں پاسپورٹ لے کر، لیکن آپ نے وہ بھی کام پورا نہ کیا، اپنی وعدہ خلافی کی۔ اور شہباز گل صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں جب جہاد کا فتویٰ دیا گیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ذہنی توازن کیسی تھی، درست تھی، نہیں تھی، ایسے گھٹیا اور نیچ الفاظ استعمال کیے گئے جو سننے کے قابل نہیں تھے۔ اور آپ ذرا سی بھی عقل رکھنے والا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جرنل جب حکم دیتا ہے جنگ کرنے کا تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جرنل صاحب سب سے پہلے آپ لڑنے کے لیے آگے ہوں، اور اگر کوئی انجینئر نقشہ بنا کر دیتا ہے تو کسی انجینئر سے یہ نہیں کہا جاتا کہ انجینئر صاحب سب سے پہلے آپ عمارت کو بنانا شروع کریں۔ اور اگر کوئی بھی ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی لکھ کر دیتا ہے تو وہ کارخانے میں جا کر ڈاکٹر دوائی تیار کر کے نہیں دیتا۔ اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم کوئی بل پاس کریں اور کام کرنے کا آغاز کریں تو انہوں نے دستخط کرنے ہیں، حکم جاری کرنا ہے، ان سے نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ کام خود شروع کریں۔ یہ عام فہم بات ہے، ایک سادہ سے انسان کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے، لیکن یہ جو اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی گری ہوئی ہے، یہ اتنے لچر لوگ ہیں کہ ان کو یہ عام بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو کام جس کا ہے اس نے کرنا ہے۔ عوام کو ایک راستہ چاہیے تھا، ایک رہنمائی چاہیے تھی، علماء نے وہ راستہ دے دیا، علماء نے وہ رہنمائی کر دی اور فتویٰ دے دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ فرنٹ لائن میں ہوں، لیکن الحمدللہ علماء پھر بھی دریغ نہیں کریں گے، راستے کھولے جائیں تو انشاءاللہ علماء آپ کو پہلی صف میں ملیں گے۔ یہ جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر کا ایک حصہ تھا، سب سے زیادہ اس میں علماء کی قربانیاں ہیں۔ انگریزوں کے خلاف علماء سب سے زیادہ شہید ہوئے، اور آپ جیسے لوگ تو انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے تھے، انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، اور اب آپ لوگ علماء پر بھونکنا شروع کر رہے ہیں۔ اپنی اوقات تو دیکھیں، اپنی اوقات دیکھ کر بات کیا کریں کہ علماء کے لیے آپ نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا، تو یہاں پر تو دال میں کچھ کالا نہیں ہے، یہاں تو پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ یہاں الف سے لے کے یہ تک پوری پی ٹی آئی کے قائدین ہی یہودیوں کے ایجنٹ نکلے ہیں۔ کسی پی ٹی آئی کے قائد کے منہ سے ابھی تک اسرائیل کے خلاف گفتگو نہیں سنی، فلسطین کے حق میں گفتگو نہیں سنی، لیکن فلسطینیوں کے خلاف ضرور سنا ہے، اور اسرائیل کے حق میں بولتا ہوا ضرور سنا گیا ہے۔ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پوری پی ٹی آئی نے نو کے ساتھ جواب دیا۔ سردار ایاز صادق نے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا کہ شاید آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فلسطینیوں کی مخالفت اور اسرائیل کے حق میں بیان دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کون ہے، یہودیوں کے ایجنٹ کون ہے، ان کو کون نچوا رہا ہے اپنے اشاروں پر۔ یہ اسی لیے ان کے خلاف نہیں بول رہے کیونکہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔
اور یہ آپ کو بھی اب بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ایک جہاں غیر مسلم بھی فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور سینے میں دل رکھنے والے کیا یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بول سکتے؟ ایک عام انسان جس کے سینے میں دل ہے، انسان، مسلمان انسان، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ مسلمان تو درکنار انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے کہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے جس سے یہ پہچان سکیں کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے اور ابھی بھی ہیں۔ یہ آپ حضرات اچھی طرح جان لیں، ان کو پہچانیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ دجالی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس دجالی فتنے سے اللہ تعالی ہمارے ملک کو پاک اور صاف کرے۔